جسے انگوٹھی پہنانا تھی وہ تقریباً رو رہا تھا، جسے تالیاں بجوانا تھی وہ سن کر سن ہو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا افق؟ دل میں اسے چھپائے تو میرے ساتھ رہی، دور دور۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بار بار یہی کہوں گی۔ باقی باتیں حالات نے پیدا کر دی ہیں، بظاہر وہ سچ ہے پر وہ جھوٹ ہے۔ صرف ایک بار میرا یقین کرو، میرے ڈر نے مجھ سے دور رکھا۔ مجھے محبت کرنے سے ڈر لگتا تھا، محبت سے نہیں افق، کسی اور کے ساتھ محبت کرنے میں۔ تم وہی لڑکی ہو جو پہلی محبت کے نام پر زندہ رہتی ہے اور اس پر مر جاتی ہے۔ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں جو محبت کے لیے جیتی اور مر جاتی ہے۔ اور وہ تمہاری محبت، میری اس نادانی کو محبت نہ کہیں، میرے شوہر کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نادانی کو، فراعظم نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، اپنی اماں کا لحاظ کر رہی ہو، معاشرے کا، خاندان کا، مجبور ہو یا احسان اتار رہی ہو۔ آج تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، مجھے ہی تمہیں چھوڑ کر رومی کے پاس چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ تم نے وار میں اس سے بھی بات دے دی۔ وہ صاف صاف انکار کر گئی، انگوٹھی منہ پر مار دی۔ اور تم روایتی لڑکی، ڈرپوک اور شریف، پہلی محبتوں کو سینے سے لگائے رکھنے والی، تمہیں تو مجھ سے دور جانا آیا، نہ ہی قریب کرنا۔ غم و غصے سے وہ تقریباً پاگل ہی ہو چکا تھا۔ اس کی آخری بات نے افق کو اندر تک تہس نہس کر دیا۔ تو اب اسے بار بار رومی یاد آ رہی ہے، اور اب یہ خود رومی کے پاس جانا چاہ رہا ہے۔ اب وہ رومی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تمہارا وہ امان تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑا ہے، جس کے لیے تم نے اپنی محنت سے جمع کیا گیا پیسہ فنڈز میں دے دیا۔ اگر تمہارے اکاؤنٹ میں اور پیسے بھی ہوتے تو تم وہ بھی دے دیتی نا۔ بکواس کی ہے اس نے سراسر۔ میں نے کوئی پیسے نہیں دیے۔ اس کی بات پر یقین ہے، مجھ پر نہیں۔ یقین دراصل برا وقت سچ بولنے پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ افق، اس کی گئی باتیں اب تک سچ ہی نکل رہی ہیں۔ کیا اس کا کہا سب سچ نہیں؟ اگر وہ نہ ملتا تو تم مجھے بتاتی، یہ سب شاید بنا بتائے ہی چھوڑ جاتے۔ وہ شخص تمہارے کالج آیا، پھر اسٹور تک، تم لوگ کافی شاپ میں ملے، اس کے وکیل کے پاس تم بار بار جاتی رہی۔ اور کیا کچھ تمہیں کرنا تھا افق، اور کیا کچھ اتنا کچھ چھپایا تھا؟ تو بتانا کیا تھا؟ کہ مجھے تم سے، صرف تم سے محبت ہے، صرف اپنے شوہر سے؟ اپنے فراعظم سے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، دھوکہ نہیں دیا۔ اب بھی کہہ رہی ہوں محبت کا، اب بھی۔ کیا اور بھی میرے نام کا سہارا چاہیے جب تک ڈاکٹر عدن کا کیس ختم نہیں ہو جاتا؟ کیا تب تک؟ وہ واقعی پاگل ہی ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ جو کچھ سوچ رہا تھا، اسے جانچے بغیر وہ زبان پر لا رہا تھا۔ صوفے پر گرے ہوئے انداز سے بیٹھی وہ اونچی آواز سے بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں فراعظم، میرا یقین کر لو۔ چلو ہم پاکستان چلیں۔ میں نے کہا نہیں کہ میں محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے کہنا ضرور تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ میں تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں نے اتنا کچھ چھپایا، لیکن میں ایک پل کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں کسی کی گواہی لاؤں کہ تمہیں یقین آئے؟ صرف اللہ ہی ہے جو سب جانتا ہے فراعظم، اسی اللہ پر جو سب جانتا ہے یقین رکھ کر میرا یقین کر لو۔ اسی خدا کے لیے میری بات مان جاؤ، صرف ایک بار، خدا کے لیے۔ جس وقت وہ یہ بات کر رہی تھی، ٹھیک اسی وقت بیل دی گئی۔ فراعظم نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ افق سمجھی نمل ہوگی، وہ اٹھ کر اندر جانے لگی، لیکن جسے اس نے دیکھا، فراعظم نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی کمپتی کی رگیں پھڑک تن گئیں۔ وہاں عدن کھڑا تھا۔ اس کی شکل پر وہی تاثر تھا جو میدان جنگ میں دشمن کے سپاہیوں کی لاشوں کو ٹھڈے مارنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہوگا۔ وہ عدن آ گیا تھا، اپنی فتح کا جھنڈا فراعظم نامی لاش پر گاڑنے۔ افق مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ چوٹ عین مقام پر لگی۔ تمہیں پورا حق ہے، فراعظم ذرا سی بلند آواز میں بولا۔ وہ بے انتہا غصے میں نظر آنے لگا۔ اس کا جی چاہا گھونسا مار کر اس خبیث کو چت کر دے۔ اسے گھونسا مار دینا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر نکل گیا اور عدن اندر آ گیا۔ افق دروازے کی طرف جب تک آئی، فراعظم باہر جا چکا تھا۔ فراعظم بند ہوتے دروازے تک یہ آواز پہنچی۔ عدن دروازے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جانے دو اسے، اس نے ہی مجھے بلایا تھا کہ میں آ کر تمہیں لے جاؤں۔ افق نے اسے دھکا دیا اور لپک کر باہر نکلی۔ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ فراعظم وہاں نہیں تھا۔ وہ پارکنگ کی طرف لپکی۔ فراعظم کی کار تیزی سے وہاں جا نکلی اور چلا گیا۔ اس نے نیچے آنے میں دیر کر دی؟ نہیں، اس نے ہر معاملے میں دیر کر دی۔ عدن سے متعلق ہر بات بتانے میں، اپنی زندگی میں فراعظم کو اس کا مقام دکھانے میں وہ اسے چھوڑ رہا ہے۔ یہ صرف عدن کی وجہ سے ہی نہیں ہوا، یہ افق کی وجہ سے ہوا ہے۔ افق کی آنکھیں جھلملائیں۔ دل کے رستے جان کیسے نکلتی ہے وہ آنسوؤں کی زبان میں بتا سکتی تھی۔ واقعات المیہ کیسے بنتے ہیں وہ ایک ایک کو سمجھا سکتی تھی۔ برسوں پہلے اس نے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا جب وہ عدن کے باپ کے ہاتھوں سے بچ نکلی تھی۔ برسوں بعد وہ اپنی عقل پر ماتم ہی کر رہی تھی، وہ عدن کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکی۔ اب وہ حلق پھاڑ کر اعلان کر سکتی تھی کہ وہ فراعظم سے محبت کرتی ہے، لیکن اب اس اعلان کو کون وقت دے گا؟ یہ ایسے ہی ہوا نا جیسے کسی کا مرنے کے بعد اس کی پیدائش کا اعلان کیا جائے۔ پھر ایسی خبروں سے کسی کو کیا سروکار؟ فراعظم تو جا چکا۔ کھڑے کھڑے افق پر بہت سی حقیقتیں
وارد ہوئیں وہ اس وقت سے تنہا کر رہ گیا۔ یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات تب ہوگی اگر وہ ایک بار پھر پلٹ کر نہ آئے۔ شاید ایک لمبی مسافت اس کے انتظار میں تھی، یا ایک طویل کرب۔ کیا وقت اسے اور سبق دینا چاہتا تھا، یا وقت واقعی بے رحم بن کر اس سے کچھ چھین لینا چاہتا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ اجنبی لوگ بھی اسے دیکھ لیتے تو ضرور اس سے پوچھتے کیا ہوا۔ وہ زیر لب اللہ کو یاد کرنے لگی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر رہی تھی، وہ مجسم اینجل دعا کی صورت جڑے ہاتھ بنی کھڑی تھی۔ عدن کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاں ایسے ہی کھڑی تھی جیسے اپنے ہی ہاتھوں اپنے تخت و تاج کے ٹکڑے کر ڈالے ہوں، جیسے اپنے ہی مردہ وجود پر کھڑی ماتم کر رہی ہو۔ ذرا سا دور، تھوڑا سا دھندلا ہی صحیح، عدن دیکھ رہا تھا کہ وہاں کون کھڑا ہے۔ وہاں امان کی افق نہیں کھڑی تھی، وہ اس کے لوٹ آنے پر نہیں، کسی اور کے چلے جانے پر ماتم کا نہ تھی۔ کیا وقت ایسے بدل جاتا ہے؟ اگر یہ وقت ہی ہے تو عذاب کا مستحق ہے۔ عدن نے صاف شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ افق کو خود پہ بھینچ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس میں حلول کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ ان سالوں میں اس پر کیا گزری۔ اس نے ایک ایک ساعت اس کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ وہ گزری ساری ساعتیں اس کی جھولی میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ وہ اب اسے ٹھیک ٹھیک بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت اس پر کب اتری، اس محبت کا اس کا ایمان کب مکمل ہوا۔ اس کاملیت کا لفظ وہ اس پر آشکار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتائے گا کہ قید کے ان برسوں میں اس نے کتنی بار اسے پکارا، کتنی بار اس نے اسے خواب میں دیکھا اور آنکھ کھل جانے پر وہ رویا۔ وہ اسے چھوڑ گیا تھا، اس نے غلطی کی، وہ واپس آ گیا ہے، غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ افق ہتھیلی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا اسے اس پر ترس آ رہا تھا، بہت آ رہا تھا، لیکن خود سے زیادہ نہیں۔ ترس اس نے پہلے خود پر کھا لیا تھا۔ اس نے ایک پر عذاب وقت کاٹا تھا، زیادہ رحم کا مستحق وہی تھا۔ افق سے دور عدن اس سے زیادہ ہارا کھڑا تھا۔ وہ کیسے افق پر ترس کھا لیتا، اتنا ظالم کیسے ہو جاتا کہ وہ خود کو ہی مار ڈالتا۔ عدن کے اندر افق کے لیے اب محبت اس سے کہیں زیادہ تھی، جتنی افق کا خیال تھا اس کے اندر فرازم کے لیے ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس حال کو پہنچی کھڑی ہے، وہ کس حال کو پہنچ چکا ہے۔ وہ کیوں نہیں پلٹ کر دیکھتی، وہ اپنے نفع کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہی؟ یہ جو آسمان کا رنگ ہے یہ کتنا پیارا ہے امان، مجھے اتنی دیر سے کیوں معلوم ہوا کہ آسمان اتنا خوبصورت ہے؟ تمہاری آنکھوں میں امان آبسا ہے، اب تمہیں خوبصورتی کا ہر پیمانہ معلوم ہوگا۔ کہو امان جی شکریہ، اے اللہ شکریہ، میری آنکھوں کو امان دیا، یہ بند ہوئی ہیں تو اندھیرے پر بھی فدا ہوئی ہیں، میں ان پر فدا ہوں۔ عدن نے اپنی گیلی آنکھیں صاف کی۔ اب اسے افق کی نفرت ملے گی، ایک لمبا عرصہ ملے گی۔ فرازم اسے طلاق دے دے گا، وہ عدن سے نفرت کرے گی، ٹھیک کرے گی۔ افق کی ہے تو نفرت ہی صحیح، اسے ایک طویل انتظار تو کرنا ہی پڑے گا اس کے پہلے جیسی محبت پانے کے لیے، اور وہ تو افق ہے، مستقل نفرت پال ہی نہیں سکتی، محبت کے بنا رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ ضرور کرے گا یہ انتظار، اب وہ صابر بن جائے گا، اب وہ سب کرے گا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تو اب پریم امرت ہی پینا ہے، یہی خضر اب اسے زائد رکھ سکے گا۔ ایک ایک بوند کے لیے وہ ہر حد سے گزر جائے گا، وہ افق کے لیے ہر پاتال میں اتر جائے گا اور اسے بھی گھسیٹ لے جائے گا۔ وہ اندر باہر سے افق ہو چکا تھا، اس کی ذات میں صرف اسی کا عکس جل ملا رہا تھا۔ وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اس لیے وہ فرازم کے پاس گیا تھا۔ ایک سپر پاور ملک کی بدنام زمانہ جیل میں وقت گزارنے والے کو ٹھیک ٹھیک اندازہ تھا کہ اسے کس وقت اور ان دونوں کے درمیان دخل دینا ہے۔ وہ اس بلڈنگ کے آگے پیچھے ہی ٹہل رہا تھا۔ فرازم آفس سے فوراً ہی اٹھ آیا تھا۔ وہ کیوں جلدی آیا تھا؟ عدن نامی نام نہاد دہشت گرد جانتا تھا، الٹی انگلیوں کے کاٹی گروہ سیکھ چکا تھا۔ افق گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گئی۔ بوسٹن میں آج یہ کیسی رات اتری تھی، اتنی اندھی، اس رات نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ اندھا پن ستارہ صبح کو نگل رہا تھا، یہ اندھیرا زندگی میں وہ اتنے صدمات سے گزری تھی، وہ کسی ایک بھی صدمے سے مر کیوں نہ گئی؟ مرنے کے لیے یہ آج کی راہ تھی کیوں؟ اس صدمے سے کیوں؟ کیا نحسات ابھی بھی اسے پیچھے ہیں؟ پیچھے ہی ہوں گے، ورنہ وہ گہرے ہوتے اندھیرے میں حلول نہ کر رہی ہوتی۔ اس کا جی چاہا دیوانی ہو کر در بدر بھٹک جائے۔ یہ دیوانگی اس نے فرازم پر ظاہر کیوں نہ کی؟ لیٹ جانے کے لیے دھول ہی سہی، قدم بوسی کے لیے خاک ہی سہی۔ یہ بھی کم تھا، اسے پہلے شخص کے لیے جس عزت سے اس کی طرف دیکھا اور شرافت سے اپنی عزت بنا لیا، بلور جان کی رخ روشن کیا، دل میں ایک مقدس دعا کی طرح رکھا۔ ایسی دعائیں جن پر خدا سے خاص وعدہ لیا جاتا ہے، وہ اس پر زندگی کا رخ روشن کرتا رہا، اس پر لمحہ بہ لمحہ فدا ہوتا رہا۔ وہ ایک ایسا فدائی تھا جس نے کبھی پرستش کیے جانے کی خواہش نہ کی، بس ہاتھ جوڑے بیٹھے رہنے پر ہی نازا رہا۔ رشتے اور تعلقات میں کون ایسا کرتا ہے؟ کون ہے جو ماضی کے عیبوں کو فراموش کر کے دیوتا بناتا ہے؟ کون ہے جو تعلق کو مقدس فریضے کی طرح سر انجام دیتا ہے؟ ایسی عبادتیں کون کرتا ہے جو فرض نہیں ہوئیں لیکن فرض کر لی جاتی ہیں محبت سے، محبت کے لیے؟ یہ صرف محبت ہی ہے جو اس مقام تک لے آتی ہے۔ یہ کرشمے محبت کے ہی ہیں۔ کشمیری حسن پر اس کی چاہت قائم نہ تھی،
وہ حسن جس پر نظر پڑتے ہی شاعر قائد اعظم کی ٹریفک عدن کے لیے ساکت و جامد ہو گئی تھی، وہ نیلی گہری آنکھیں جن میں عدن کا دل ڈوب گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا صرف ایک ہیلن کے لیے جنگ کیوں کی گئی۔ میں تاریخ کے اس افسانے پر ہنسا کرتا تھا، اب یہ تاریخ مجھ پر ہنس رہی تھی۔ افق، تمہارے لیے تو عالمی جنگ بھی کم ہے۔ وہ عدن کی وہ ہیلن تھی جو لاکھوں انسانوں کو میدان جنگ میں گھسیٹ لائی تھی، جسے اٹھا لایا جاتا ہے، پہلو میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہی حسن، وہی کشش جو عظیم قوموں میں جائز نہیں، جس پر ظلم اٹھا کر وہ لفظ بھی نہیں لکھے جاتے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ روگی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک سچا اور کھرا انسان ایسے روگیوں پر ایک پھونک مارے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہیں تو مجھے پھونک بھی نہیں مارنی پڑی۔ اور سنو، اگر ہم اچانک سے بہت غریب ہو گئے تو ہم ایک شفا خانہ کھول لیں گے، تم پھونکے مارتی جانا، میں پیسے اکٹھے کرتا جاؤں گا۔ نہیں، میں تمہیں اپنی شفا کے پیسے نہیں دوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا روگی بھی نہیں تھا، لیکن تم میں تو کمال کا کمال ہے۔ افق، عدن کی آواز اس کی پشت سے ابھری اور آواز دینا نہیں چاہتا تھا، وہ بڑھ کر اسے تھام لینا چاہتا تھا۔ افق آنسو بہاتی رہی، وہ اباک کھڑا رہا۔ کاش خدا نے فرازم نامی انسان پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ خدا اسے یاد بھی آیا تو شکوے کے لیے، اس شخص کے لیے آنسو بہا رہی ہو جو تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ افق کے جو جوک سادھانہ پہ تبدیلی نہ ہوئی، شاید وہ اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ یقیناً وہ فرازم کے دل کی دھڑکنیں تلاش رہی تھی۔ آس پاس سے اندھی بہری ہوئی وہ فرازم کے آسن جمائے تھی۔ عدن گھٹنوں کے بل اس کے قریب تھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ تم کہا کرتی تھی کہ خدا کو تمہیں امان دینا ہی ہوگا، تم خدا کو منا کر ہی چھوڑو گی۔ دیکھو، تم نے خدا کو منا ہی لیا۔ خدا مان گیا افق، اس نے ہمیں دوبارہ ملایا ہے۔ واقعی خدا تمہاری بہت مانتا ہے، تم نے راضی کر ہی لیا اسے۔ ابھی تو میں نے اسے ناراض کیا ہے، افق نے عین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کا شبہ تک نہ تھا۔ چادر کا کونا دانتوں میں دبائے سرخ پڑتی ذرا ذرا اس کپاتی، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ مال پر اس کے سامنے سے گزرتے جس کی جان نکل جاتی، وہ فرازم کے لیے اس کی جان لے لینا چاہتی تھی۔ نگاہوں کے اس تصادم نے ایک گہرا صدمہ دیا۔ عدن کا بھاگ کر کہیں چھپ جانے کو جی چاہا۔ کوئی صرف اس پر اتنا مہربان ہو جاتا کہ وقت کو پیچھے لے جاتا جہاں اس لڑکی کی نظریں شرما کر چرا کر نکل جایا کرتی تھیں، جن نظروں میں پہلی شبیہ اس کی ہوا کرتی تھی۔ اسے صدمہ ہوا، گہرا صدمہ ہوا۔ اس لڑکی نے رو رو کر ان آنکھوں کو برباد کیوں نہ کر لیا؟ اسے یہی تو کرنا تھا۔ ایک کمزور ڈال پر بیٹھی کمزور سی تتلی جیسی لڑکی کو خود کو اجاڑ لینا چاہیے تھا۔ اس نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اتنی مضبوط کیوں ہوئی؟ وہ جوگن ہو جاتی تو زندگی کے کسی بھی حصے میں اسے خود کو دان کر آتا۔ اب تو وہ کشکول لیے کھڑا تھا۔ افق جیسی لڑکی اس پر یہ نوبت کیوں لائی؟ اول آنے والے کو وہ اس درجے پر کیوں لے آئی؟ وہ افق سے پوچھتا، ضرور پوچھتا، لیکن اب کیسے پوچھتا؟ تب وہ میرا تھا، اس نے مجھے تم سے بچا لیا۔ میری راتوں کی عبادتوں، مسجدوں، دعاؤں پر اس نے مجھے فرازم دیا۔ اس نے مجھے وہ ہیرا دیا جو انسانوں کی کان سے نہیں نکلتا، جسے مقدس صفات سے بنایا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے۔ تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں، تمہارے پاس تو وہ آنکھ ہے جسے میرا حسن نظر آتا ہے، وہ آنکھ جو مجھے دیکھتے رہنا چاہتی ہے، میرے حسن کے قصیدے بیان کرتی تھی۔ تم نے وہی سب دیکھا نا جو بازار سے خریداری کرتے وقت ایک گاہک دیکھتا تھا، وہی گاہک جو انسان اور چیز میں فرق نہیں کر سکتا، اپنے مطلب کا اپنے مطلب سے خریدنے سے تعلق رکھتا ہے، بس وہی خریدا ہوا نا تم اس وقت غصے میں ہو۔ عدن نے اپنے اندر اٹھنے والی کپ کپی کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ افق کے سامنے ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں غصے میں ہوتی تو تم پر تھوکتی۔ کیا میں نے ایسا کیا؟ میرا تم پر غصہ بھی حرام ہے، جیسے تم مجھ پر حرام ہو۔ عدن کو اب سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بیٹھا ہی رہتا، وہ کھڑا کیوں ہوا؟ دیکھو تم میرے لیے کس قدر حقیر ہو۔ اگر تم اس حال تک نہ پہنچتے، اگر تم اس دنیا کے بادشاہ ہوتے تو بھی افق پلٹ پلٹ تمہیں نہ دیکھتی۔ تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہوئی؟ افق جم کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عدن کو واقعی اپنی اوقات ٹھیک معلوم ہو گئی تھی۔ فرازم کی نظروں میں مجھے تمہاری اوقات معلوم ہو گئی ہے، اہمیت کر کے آواز کو مضبوط بنا کر عدن نے کہہ دیا، جبکہ وہ ایسے گرنے والا نہیں تھا جسے گھن کھایا زینا، جو ذرا سے دباؤ سے دھڑام سے چڑمڑا کر گر پڑا۔ اسے کچھ بھی نہ ملا اور وہ گھن کھایا کھڑا رہا۔ تمہارا نام ان ناموں میں لکھا ہی نہیں گیا جن پر محبتیں واجب ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو جان جاؤ، وہ بد دعا دے رہی تھی یا سزا سنا رہی تھی؟ اس نے یہ سب کیسے جان لیا تھا؟ جیل جانے کے بعد وہ بار بار رو پڑتا تھا۔ اس سے پہلے زندگی میں یہ نوبت کبھی نہیں آئی تھی اس پر۔ یہ بات سن کر اس نے رونا آیا۔ اس پر مہینوں راوار رکھے جانے والے تشدد سے زیادہ اسے اس وقت صحیح سلامت کھڑے ہو کر آیا۔ مجھ پر محبت واجب نہیں ہوئی؟ بھول گئیں کیسے تم سے محبت کرتا تھا؟ مجھے یاد ہے کیسے تم مجھے چھوڑ گئے، اور کس لیے چھوڑ گئے۔ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ میں نے نصیحت کے بعد انعام ملنے پر کیسے شکر ادا کیا۔ تم وہ نصیحت تھے
جو مجھے وقت نے دی، اور فرازم وہ انعام ہے جو مجھے اللہ نے دیا۔ تم وہ آزمائش تھے جو زندگی میں ایک بار تو ہر انسان کو بھگتنی پڑتی ہے، اور وہ آزمائش تو دھل دلا کر انسان کا اصل اس کے سامنے لے آتی ہے۔ فرازم کا دل دکھا کر میں خدا کی ناشکری کیسے کروں؟ ابھی تو فرازم کے لیے اس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکی۔ اتنی مضبوط آواز افق کی، اتنا کھرا انداز اس کا۔ فرازم تمہیں چھوڑ گیا ہے افق، اس صدمے سے باہر آ جاؤ۔ وہی عدن کا شہ پر مات دینے والا انداز۔ افق تمہیں دھتکار رہی ہے، اسے اپنی پیشانی پر کندھا کرا لو۔ اس نے عدن کی بچھائی بساط ہی الٹ دی۔ جب جب اپنی شکل دیکھو تمہیں یہ دکھائی دینا چاہیے، مجھے تم دکھائی دیتی ہو افق۔ ایسی باتیں تو تم کرتی تھی، اب میں کر رہا ہوں۔ مجھ میں تم سما گئی ہو، میں سانس کیسے لوں افق؟ میری سانسیں تم سے جڑ گئی ہیں۔ اس نے بڑھ کر افق کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ افق 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی، بھاگ تو اب قطعاً نہیں رہی تھی۔ وہ اب اسے نہیں بھاگے گی، یہ ڈر کر بھاگنے کا ہی انجام تھا۔ پانی آئے تو اونچائی پر چڑھ کر جان بچانی چاہیے، عذاب آئے تو سجدے میں جھک کر، انسان وبال بن کر آئے تو سامنے سے ڈٹ کر۔ میں اسے تمہاری اور اپنی ساری باتیں بتا آیا ہوں۔ تم کتنی بار میرے ساتھ اکیلے نکلی، کیسے تم دیوانہ وار مجھ سے محبت کرتی تھی، ساری خاص باتیں بتا کر آیا ہوں اسے افق۔ آخر وہ بھی ایک انسان ہی ہے نا، کتنا بھی اچھا ہوگا فرشتہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری زندگی میں اب واپس نہیں آئے گا، تمہاری قسمت میں ہی لکھا گیا ہوں میں۔ اس کے رد عمل پر وہ چڑ گیا، ورنہ یہ سب نہ کہتا۔ افق نے اپنے تاثرات بمشکل دبائے، جن میں پہلا تاثر غیظ و غضب کا تھا۔ مجھ سے متعلق مشورہ لینے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے ایسے چلا نہ جاتا اپنی بیوی کو میرے ساتھ چھوڑ کر۔ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، اگر وہ مجھے چھوڑتا تو خود یہیں رہتا اور مجھے تمہارے ساتھ چلتا کرتا۔ تم بہت خوش فہم و افق تھی جب تک امان نامی آزمائش پہ مبتلا تھی۔ فرازم میرے لیے کوئی جنگلی جھاڑی نہیں جسے اکھاڑا اور زمین کسی اور بیل بولنے کے لیے تیار کر لی۔ تمہاری بھول ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو ابھی تو بھی میرا ہی ہوگا، کیونکہ میں اسے اپنا ہی رہنے دوں گی۔ آخری بات سے عدن کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ زوردار تھپڑ افق کے گال پر مارے۔ تم 100 سال بھی میری راہ میں کھڑے رہے تو بھی تمہیں میری ایک نظر نہیں ملے گی۔ تم افق کو پلٹ کر خود کو دیکھنا نہیں پاؤ گے۔ کیا ہوا اگر وہ اس مجسم خور کو گھسیٹے اور اپنے ساتھ لے جائے؟ کاش وہ پاکستان میں ہوتا، کاش وہ نام نہاد دہشت گرد نہ ہوتا۔ تم افق کو پلٹ کر خود کو دیکھتے نہیں پاؤ گے۔ اس کے اندر باہر سائیں سائیں ہونے لگی۔ ایک نے اس سے محبت کی تھی، ایک سے اس نے شادی کی تھی۔ افق کو چھوڑ دیا تھا، ماریا نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک کو دھتکارتا آیا، ایک دھتکار رہی تھی۔ افق نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ ضرور رخ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چال میں تھکن اور دکھ ضرور تھا، لیکن اس کی سمت سیدھی تھی۔ اس کا اٹل انداز بتا رہا تھا کہ وہ کب تک بنا رہے چل سکتی ہے، وہ تا عمر بنا کے رہے چل سکتی تھی۔ عدن وہیں کھڑا رہ گیا۔ افق اپنے پیچھے وہ اندھیرے سمیٹ لائی جو آج ہی کی رات خاص بوسٹن پر اترے تھے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سب ہی بتیاں روشن کر دیں۔ اندھیرا پھر بھی پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے چاہا بھاگ کر جہاں بھر کی روشنی لے آئے، فرازم لے آئے۔ باہر نکلے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر فرازم کو آوازیں دے۔ وہ اس کی پہلی آواز پر نہ پلٹے تو آخری آواز پر ہی پلٹ آئے۔ وہ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دے، اسے بچائے بھی نہ، اسے مر جانے دے، لیکن ایسے چھوڑ کر نہ جائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دریا میں پھینک دوں۔ مجھے اسے سن کر بھی یقین نہیں آیا۔ ہاں تمہیں ہی یار، تمہیں بہانے سے سب سے نظر بچا کر کنارے سے دھکا دے دوں، پھر جھمٹ جکٹ اتار کر خود بھی کھود جاؤں اور تمہیں بچا لاؤں۔ سب سن کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سنو، تمہیں اوپر لے جاؤں اور دھکا دے دوں، ڈراپ ڈراپ۔ تم پھر گئی پانی میں، میں بھی کود پانی میں، اور پھر سے تمہیں بچا کر اوپر لے آؤں۔ میں ہیرو بن جاؤں گا۔ ہیرو بننے کے لیے، ہاں میں بار بار تمہارا ہیرو بننا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات پر دونوں ہنسی، اور خوشی سے اسے کئی راتیں نیند نہ آتی۔ وہ ذہن میں اپنے دریا میں گرنے کی اور فرازم کے ہاتھوں بچائے جانے کی فلم چلاتی رہی۔ ہر بار اس فلم کو چلاتے اسے بہت اچھا لگتا، ہر بار اسے اس ظلم کے ہیرو پر انوکھے انداز میں پیار آتا۔ محبت ان پر بہت سے الگ الگ لمحوں میں وارد ہوئی تھی، جیسے اوس بارش کی طرح نہیں برستی، نظر بھی نہیں آتی، لیکن گیلا کر دیتی ہے نرمی سے۔ محبت کے لیے گائے گئے لوک گیتوں کی طرح، جو ان گنت پتیاں رکھنے والے پھول کی طرح الگ الگ جدا جدا ہوئے، لیکن لے اور ردھم ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ دریا میں کود جائے تو کیا وہ کہیں سے بھی آ جائے گا؟ ہاں افق جانتی تھی، ایسا جاننا جس کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس یقین کے پیچھے ہی شک چلا جاتا ہے۔ نہیں، تو میں بہت یاد کرتا رہا۔ ایک دن وہ اسے ہر 2 منٹ کے بعد فون کر کے کہتا رہا، بارش ہو رہی ہے، بہت بدصورت سی بارش ہے، مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی، ہوا ایسے چل رہی ہے کہ دل بیٹھا جا رہا ہے، جانے کیوں؟ اور پھول؟ ہاں صرف پھول ہی پیارے لگ رہے ہیں، لگتا ہے سارے امریکی گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ دیکھو مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اف یہ امریکی، اف یہ لڑکے لڑکیاں،
اف افق، ہاں میں بھیگ رہا ہوں، نہیں میں آئس کریم نہیں کھاؤں گا، نہیں بیٹھنا مجھے کہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، اپنا نام تو تم لے نہیں رہی، میں بھی نہیں لوں گا، نہیں مجھے اب افق نہیں چاہیے۔ وہ دیکھو ذرا، ایک گندمی سی لڑکی نے مجھے جیسے معصوم سے لڑکے پر کولڈ کافی اونڈیل دی ہے، وہ اب اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اس کا گلا دبا دے گا، اسے اس کا گلا دبا دینا ہی چاہیے، میں تمہارا گلا دبا دوں گا افق، یاد رکھنا۔ ہولے ہولے الہام کسی صورت کے لیے محبت ان پر اترتی رہی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مقید ہونے لگے۔ وہ اسے فون کر رہی تھی لیکن اس کا فون بند تھا۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے ساتھ وہ ٹک کر کھڑی ہو گئی، جس رستے سے اسے آنا تھا اس پر نظریں گاڑے۔ واقعات تیزی سے رونما ہوئے تھے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا، محبت کا جو معجزہ رونما ہو چکا تھا وہ اپنا اثر رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا فراعظم ضرور آئے گا، ایسا یقین جو خود کو خود ہی کروایا جاتا ہے، جو پانی پر بنے بلبلے سا ہوتا ہے۔ اس کے پاس یقین کے کئی دھاگے تھے، وقت ہی ثابت کرنے والا تھا کہ کون سا دھاگا کتنا مضبوط ہے اور ٹوٹ جانے کے لیے کتنا نازک۔ وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، ہر وہ حربہ آزمانا چاہتی تھی جس سے اس کی زندگی میں فراعظم کے ہونے پر آنچ نہ آئے۔ جب وہ امریکہ آ رہی تھی تو اماں نے کہا تھا میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، امریکہ جا رہی ہوں اس لیے۔ وہ مسکرائی، تم فراعظم کے پاس جا رہی ہو اس لیے۔ اس نے اپنے ویزے کے لیے بہت دعائیں کیں، 2 بار اس کے ویزے پر مختلف اعتراضات لگ چکے تھے اور دونوں بار وہ کئی گھنٹے روتی رہی تھی۔ اس نے فراعظم کو نہیں بتایا تھا کہ وہ روتی رہی ہے، اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ یہاں آنے کے لیے اس نے پیکنگ نہیں ہو پا رہی تھی، چیزیں پھسل پھسل کر اس کے ہاتھوں سے گر جاتی تھیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ فراعظم کے پاس آخر کار جا رہی ہے، آخر کار اس کے عین سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ سکے گی، اسے سن سکے گی۔ جہاز میں بیٹھنے تک اسے یقین نہیں تھا، اسے ڈر تھا کہ جہاز کریش ہو جائے گا، وہ مر جائے گی اور آخر کار وہ کبھی بھی فراعظم سے نہیں مل سکے گی۔ بوسٹن ایئرپورٹ پر اس کے کاغذات رد کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی نیا اعتراض اٹھے گا۔ اسے وہم تھا کہ اس کے اور فراعظم کے درمیان ضرور کوئی آئے گا، وہ عدن ہوگا، اسے گمان تک نہ تھا، اس طرح آئے گا کہ اسے خیال تک نہ آیا۔ فراعظم، اس نے سکستی سے سرگوشی کی اور پھر وہ سکستی سرگوشیاں کرتی ہی رہی۔ ایک غیر معروف علاقے، ایک غیر مصروف سڑک کے کنارے سے ذرا آگے وہ ایک ڈھلان نما جگہ پر دونوں گھٹنوں پر بازو ٹکائے بیٹھا تھا فراعظم۔ آبادی کے نشانات ذرا دور ہی معدوم ہو جاتے تھے، وقفے وقفے سے سڑک پر سے کوئی نہ کوئی گاڑی معمول کی رفتار سے گزر جاتی تو زندگی کے شواہد زندہ ہو جاتے۔ یہاں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی تھی، افق جائے بھاڑ میں سوچ کر اس سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ اس نے کافی پینے کی کوشش کی اور کافی ٹھنڈی ہوتی رہی۔ وہ ایک بار میں بھی گیا، وہ خود سے بے خود ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ سوچے جا رہا تھا، وہ اسے سلا دینا چاہتا تھا، وہ ہر زبان کو بند کر دینا چاہتا تھا جو اس سے ہزاروں طرح کے سوال کر رہی تھی، اسے اکسا رہی تھی، بہلا رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی۔ اتنے سارے سوال جو اس کے اندر اٹھ رہے تھے، اس کے پاس ان سب کا جواب نہیں تھا۔ آرڈر دے کر اٹھ گیا، واش روم جا کر وہ بلا وجہ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ کل اس کی زندگی کچھ اور تھی، آج کچھ اور تھی، کل تک ہی جو تھی وہی زندگی تھی۔ اسے افق پر غصہ تھا، وہ اس پر بے حد ناراض تھا، اس کی شوخی جاتی رہی تھی، وہ بدتمیز کی حد تک بد مزاج ہو گیا تھا۔ یہی تجویز کردہ سزا تھی اس کی طرف سے افق کے لیے۔ وہ بد دل بھی ہوا تھا اور افق کو ایک تھپڑ بھی مارنا چاہتا تھا، اور یہ سب بس یہاں تک ہی تھا، وہ افق کو نکال باہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیوی تو تمہاری ہوگی محبوبہ، وہ میری ہے، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ایسے لفظوں کی بات گشت وہ اس وقت گھر سے باہر نہ ہوتا تو کہاں ہوتا۔ میں اس کی جان ہوں، وہ مجھے یقین ہے اتنے سال اس نے میری گمشدگی کا سوگ ہی منایا ہوگا۔ اس جیسی لڑکیاں محبت کے نام پر کھیل نہیں کھیلتی، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو محبت کے نام پر جو پودا لگاتی ہیں اس کے نیچے اپنی قبر بناتی ہیں۔ فراعظم نے اپنا سر تھام لیا، وہ بار بار اپنا ذہن جھٹک رہا تھا، وہ افق کو سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی پرسکون جگہ پر جا کر اپنے ذہن کو سلا دینا چاہتا تھا۔ اسے خیال سا آیا زندگی صرف 2 دن پیچھے چلی جائے تو وہ افق کو لے کر کہیں چلا جائے۔ اس نے اس انسان کی یہ سب باتیں نہ سنی ہوتی جو اب اس کے ہر یقین کو بے یقین کر رہی تھیں۔ وہ افق کو جانتا تھا، اس جاننے کو وہ اب بھول رہا تھا۔ وہ افق سے محبت کرتا تھا، اس میں شک نہیں تھا، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اس کا یقین کھو گیا تھا۔ اسے عدن کی کئی باتیں سچ لگ رہی تھیں، وہ بکواس کر گیا تھا، وہ مکار ہے، وہ افق کا امان ہے، وہ انہیں برباد کرنا چاہتا ہے، وہ تو صرف حقیقت بیان کر گیا، وہ افق کو چاہتا ہے، وہ افق کی ترجمانی کر گیا ہے۔ وہ پہلے کو رد کرتے، دوسرے سے سر اٹھاتے خیالات اس کے اندر جنگ کی حالت میں تھے۔ اس کی عقل عروج و زوال کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی۔ رومی گئی تو وہ روتا رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا اسے فون کرے اور اسے بتائے کہ ایسے آ کر چلے جانے سے، ایسے اپنا کر چھوڑ دینے سے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔
وہ رومی کی محبت کو، رومی سے محبت کو دوبارہ زندگی میں لانا نہیں چاہتا تھا۔ افق جا رہی ہے تو اس کی جان کیوں نکل رہی ہے؟ اب وہ روئے گا نہیں، اب وہ مر جائے گا۔ کیا نیا ہوگا؟ جاننے کتنے چلتے پھرتے اپنی لاش لیے پھرتے ہیں۔ سو گڈ بائے، پلیز ڈونٹ کرائی۔ اچھا تو پھر الوداع۔ دیکھو، رونا نہیں۔ اسے یہ سات منحوس لگی، ہیوسٹن ویٹنی کے اس الوداع کا یاد آنا منحوس لگا۔ تو کیا وہ افق کو الوداع کہہ آیا ہے؟ کیا محبتوں میں ایسے الوداع کہہ دینا جائز ہے؟ آئی ول آلویز لو یو۔ اس نے افق کا ہاتھ اپنے شانے پر رکھا۔ سائمن کی نیو ایئر پارٹی میں وائٹنی کے انٹرنیشنل عشق کو بہت سے زندہ جاوید کیا۔ وہ مبہوت دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا محبت رقص کی کیفیت میں ایسے بھی فصول جگاتی ہے۔ دراصل جس دل کے اندر محبت در آنے لگی ہو، اسے ہر چیز رقصہ نظر آتی ہے۔ اف آئی شوڈ اسٹے آئی ووڈ اونلی بی ان یور وے۔ تم مجھے گرا دو گی؟ کاش تم کبھی ایک کام تو میری خوشی کے لیے کر سکو۔ اس نے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اور اس کے رنگ بدلتے حسن کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ وہی شہزادی تھی نہ جو سب سے چھپ کر اپنے شہزادے کے لیے میٹھے میٹھے گیت گاتی ہے، بالکنی میں کھڑی ہوتی ہے، چاند کو دیکھتی ہے، جنگل میں نکل کر جاتی ہے، اپنی بہترین پوشاک میں ملبوس، سارا ہار سنگھار کیے، میٹھی آواز میں ترنم سے اسے بلاتی ہے، اسے ڈھونڈتی ہے، اور جب اس کا محبوب آ جاتا ہے تو چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے، اور اگر وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو ہی چھو لیتا تو کانپ کر بھاگ جاتی ہے، اور پھر رات بھر مسکراتی رہتی ہے۔ ایسے کرنے میں تمہارا کیا جاتا ہے افق؟ وہ اسے دکھا رہا تھا کہ وہ صرف مذاقن ہی یہ سب کر رہا ہے، جبکہ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں انگریز نہیں ہوں، مجھے ڈانس نہیں آتا۔ شہزادی ڈر گئی۔ انگریز ہونے سے رقص نہیں آتا، محبت ہو جانے سے آتا ہے۔ کیا تم نے دیوانوں کو رقص کی کیفیت میں نہیں دیکھا؟ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ عشق میں جھوم جانے کی کس کیفیت میں وہ تھا؟ سو آئی ول گو بٹ آئی نو آئی ول تھنک اف آف یور ایوری اسٹیپ۔ اور میں چلا ہی جاؤں گا اور ہمیشہ ہر موڑ پر تمہیں ہی سوچوں گا۔ وہ بیٹھا تھا، وہ افق کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ سو گڈ بائے، گڈ بائے۔ اچھا تو پھر الوداع، الوداع۔ اس کا حساب کرنے میں کہ ان کی زندگیوں میں یہ سب کیا ہو گیا۔ بہت وقت نہیں، بہت حوصلہ چاہیے تھا۔ اس میں یہ حوصلہ ابھی نہیں تھا۔ گمنام سی سڑک کے کنارے بیٹھے افق عدن سے محبت کرتی ہے۔ سوچ آتے ہی اس کا جی چاہا کسی کار کے سامنے آ جائے یا خود کو نوچ ڈالے، لیکن کیوں؟ جب بات ہی ختم ہو گئی وہ افق کو چھوڑ دے گا، بس سب ٹھیک۔ سر کو تھام کر وہ اس سب ٹھیک کو لے کر بیٹھا کیوں ہے؟ کسی آرام وہ جگہ پر جا کر آرام کیوں نہیں کر رہا تھا؟ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ جگہ کھسک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جہاں افق کو خود میں سے جھٹک کر کھڑا ہوگا، زمین اس کے وجود کے نیچے سے کھسکے گی۔ افق نہ رہی تو اس کے پاس کیا رہے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں مچلیں۔ افق نے اسے ایک شلوار سوٹ خود ڈیزائن کر کے بھیجا تھا، صرف خاص اس کے لیے، جس کے ساتھ سیاہ رنگ کی مردانہ شال بھی تھی۔ جس الماری میں اس نے وہ شلوار سوٹ ہینگ کیا تھا اسے کھول کر دیکھتا تھا، ایسے ہی آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں کیل ٹھونک کر اسے لٹکا لیا۔ احمد کی نیم پارٹی میں وہ پہن نہ سکا، اس پر کچھ بھی گر سکتا تھا۔ ایک ہندوستانی ہم جماعت کی شادی میں پہننے کے لیے اس نے 1 گھنٹہ لگا کر اچھی طرح استری کیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ روایتی ہندوستانی کھانوں میں سے اگر اس پر کچھ گر گیا تو اس داغ کو کون مٹائے گا؟ اگر وہ داغ نہ مٹا تو؟ جمعہ کے دن سوٹ کو پہن کر وہ کمرے میں ہی بیٹھا پڑتا رہا۔ جب وہ کافی بنانے کے لیے اٹھا تو واپس اپنے پرانے لباس میں آ گیا، صرف آدھے گھنٹے بعد ہی۔ پھر اسے وہ سوٹ کب پہننا چاہیے، اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا۔ بیڈ کے عین سامنے کی دیوار پر وہ افق کے آنے سے پہلے تک لٹکا رہا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کے روم میں چراغ جل اٹھتے۔ وہ اس کے لیے دیگ راگ بن گیا تھا۔ الہامی محبت اسے مکمل کرتی جا رہی تھی۔ اپنے احساسات کی مختلف اشکال پر وہ خود ہی فدا ہوتا جا رہا تھا۔ کون ہے جو محبوب بننا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو محبوب کو پانا نہیں چاہتا؟ محبت کی دھن سب کو ہی نچا ڈالتی ہے۔ اب جو کچھ اس کے اندر جل چکا تھا وہ بجھا تو وہ مر جائے گا۔ کیا ابھی بھی شک تھا؟ ابھی بھی کوئی شک تھا فرازم کو؟ میں خود چھوڑ دوں گا افق کو، وہ بلند آواز سے بڑبڑایا تاکہ خود کو پکا کر سکے۔ اپنی زبان سے اس کے دل کو سنا رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اب اگر کسی رشتے تعلق سے اسے صدمہ ملا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ وہ اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ افق کو چھوڑ دے گا، یعنی اپنی جان دے دے گا۔ 2 بار اس نے رومی کو وقفے سے فون کیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ معلوم ہے تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ غلط معلوم ہے۔ خدا نے اسے فرصت سے نہیں بنایا، خدا نے اسے اپنی بے پایہ محبت سے بنایا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم مجھے نکال باہر نہ کرتی، اگر تم سب وہ نہ کرتی تو میں خدا کا اتنا شکر گزار نہ ہو پاتا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے رومی، خدا کی رحمت کسے کہتے ہیں۔ مجھ پر وہ افق کے نام سے نازل کی گئی رحمت کو زحمت بننے دیر نہیں لگتی۔
تم بد دعا دو تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی، تم خوش گمان رہو تو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو چکا ہے رومی۔ کاربن کاپی کی بجائے کائنات کے مصور نے مجھے اصل تصویر تھما دی۔ اس تصویر کا عنوان افق ہے، اس تصویر کا خالق خدا ہے، اس تصویر کا مالک فرازم کو بنایا گیا ہے۔ وہ خوش ہو رہا تھا، ان گزرے سالوں میں وہ بہت خوش رہا تھا۔ کپلز ڈانس کے دوران اس نے ایما کو انکار کر دیا۔ میں اور کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا؟ وہ سمجھی، کسی اور ہم جماعت کا۔ کوئی بہت ہی خاص۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ بہت ہی خاص 11 ماہ بعد امریکہ آ سکی۔ جو دل ہوتا ہے نا، یہ مکمل وجود سے پرے الگ کسی اور ہی مقام پر موجود ہوتا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا باقی کے وجود نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اس دل کے مقام پر باقی کا وجود چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ گہری ہوئی رات میں وہ گہرائی میں ڈوب چکا تھا، البتہ اسے وہ وقت ضرور یاد آ رہا تھا جب وہ ایک پتلا بنی ان کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ ایک ایسا پتلا جسے یہ تو معلوم تھا کہ اسے کام کرنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ خوش کیسے ہونا ہے، ہونا بھی ہے یا نہیں، اور ہونا بھی کیوں ہے۔ وہ ایک سوالیہ وجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی کئی سوال جاگ اٹھتے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ فرازم کو یقین سا ہوا۔ شکوک و شہبات کے پاتال میں وہ پورا ڈوب چکا تھا۔ عدن کا زہر اثر دکھا رہا تھا۔ ایک گہرا سناٹا پھٹ کر پھیلا۔ درد کی ایک گہری تیز لہر اس کے وجود میں لہرا کر پھیلی۔ خودکشی کرنے والا آخری بار تو سوچتا ہی ہوگا، آخر یہ موت ہی کیوں؟ مارنے والا نہ جانتا ہو، مرنے والا تو جانتا ہی ہے نا کہ وہ مر رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بوسٹن میں رہنے والے 2 لوگوں پر ایک ہی قیامت جدا جدا مقامات پر ایک ہی انداز سے گزر رہی تھی۔ فرازم نے سر کو جھٹکا۔ کوشش کر کے بھی وہ دل کو نہ جھٹک سکا۔ ایسی کوشش بار بار کرنے سے بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ایسی کوششیں بار بار کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کی جاتی نا۔ منگنی ٹوٹ جانے پر وہ 10 بار رومی کے پاس گیا تھا۔ محبت کے ٹوٹ جانے پر اسے 1000 بار تو جانا ہی چاہیے۔ اس نے کار سٹارٹ کی۔ تا عمر جاتے رہنا چاہیے۔ ایک محبت کے لیے صرف اتنا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ عدن اپنے فلیٹ تک جانے کے لیے بس میں بیٹھا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے وہ بس میں بیٹھا تھا۔ اس کا مطلوبہ اسٹارٹ آ کر گزر چکا۔ آخری سٹاپ پر اسے اترنا ہی پڑا۔ اسے پھر معلوم ہوا کہ وہ کتنی دور آ چکا ہے۔ وہ اتنی دور کیسے آ گیا؟ اسے معلوم کیوں نہ ہوا؟ اسے واپسی کی جلدی نہیں تھی، ایسی جگہ جانے کی جہاں اس کے سونے کے لیے ایک بستر موجود ہے۔ صرف سونے کے لیے گھروں کو کون جاتا ہے؟ وہ چلتا جا رہا تھا، کہیں تو وہ رک ہی جائے گا۔ چند دن پہلے وہ بن ٹھن کر ماریا کے پاس گیا تھا۔ وہ اس کے باپ کے پاس بھی جانا چاہتا تھا۔ وہ انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ وہ باہر آ چکا ہے، وہ بے قصور ہے۔ وہ انہیں ذرا سا ڈرا بھی دینا چاہتا تھا، اور اس طرح جیل جانے پر ان کے رد عمل کو بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ کبھی نہ کبھی انہیں چوٹ ضرور پہنچائے گا۔ ماریا 3-4 مزید شادیاں تو کر ہی چکی ہوگی، اسے ایسے دیکھ کر ضرور پچھتائے گی۔ عدن جیسے قابل ڈاکٹر کو کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ باہر آ ہی گیا نا، کیوں طلاق لی؟ اس کا باپ ضرور ہاتھ ملے گا، نشہ کر کے کہیں مر ہی نہ گئی ہو۔ اس نے زیر لب گالیاں دی، خالصتاً وہی گالیاں جو اس پر تشدد کرنے والے دیا کرتے تھے۔ ان گالیوں کے لائق صرف ماریا ہی تھی۔ اسے شک تھا کہ اگر وہ زندہ ہوئی تو اسے امریکہ میں نہیں ملے گی۔ عزیز کا کہنا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے امریکہ چھوڑ گئے ہیں۔ آگا کو اس نے تلاش کیا تھا، وہ بوسٹن میں ہی تھا۔ ماریا سے متعلق کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے گھر گیا۔ وہ گھر بک چکا تھا۔ ناچار اسے آگا سے بات کرنی پڑی۔ اسے پہچان کر وہ چپ ہو گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ ماریا سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے اگلے الیکشن میں وہ گورنر کی سیٹ کے لیے کھڑا ہونے والا ہے۔ فارغ وقت میں وہ ماریا سے بھی مل لینا چاہتا تھا۔ ذرا اوپر خاموشی رہی، وہی اس کے فرونسف سابق سسر کی عظیم عادت۔ 10 منٹ بعد اسے دوبارہ فون کیا گیا۔ ماریا کے گھر کا پتہ لکھوایا گیا۔ وہ خوب ہنسا، یعنی اس گری ہوئی لڑکی کو پھر اس کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ پھر سے اسے علاج کی ضرورت ہوگی۔ اس بار وہ اسے اس کا نفیس خلاصہ ضرور سنانا آئے گا۔ وہ ٹیکسی سے گیا تھا اور گھروں کے نمبرز پڑھ رہا تھا۔ پھر سے یہ ضرورت بھی نہ رہی۔ ایک بڑے گھر کے سامنے بنے کھلے اور وسیع لان میں اسے ماریا کھڑی نظر آ گئی۔ وہ پودوں اور پھولوں کے ساتھ مصروف تھی، اور ایسے مصروف تھی جیسے یہ دنیا کا مقدس ترین کام ہو۔ قریب ہی گھاس کاٹنے کی مشین رکھی تھی، جس کے ساتھ ایک 2-2.5 سالہ بچہ زور آزمائی کر رہا تھا۔ ماریا گھر کی روش پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ ماریا پلٹی۔ اس کا حسن، اف، اس کا وہ بے مثال حسن۔ عدن نے جھرجھری لی۔ امریکن میگزین میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی، ڈانس فلور پر جم کر ناچنے والی کا حسن نہیں تھا وہ۔ بار میں کسی اس کی باہوں میں، کبھی اس کی باہوں میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں۔ یہ وہ حسن نہیں تھا جس کو دیکھ کر خباثت سے آنکھ ماری جائے۔ نہیں، اب اسے دیکھ کر یہ جرات نہیں کی جا سکتی تھی۔ او عدن! وہ فوراً اس کی طرف آئی۔ سیاہ فام بچہ بھی ماریا کے ساتھ اس کی طرف لپکا۔ میرا خیال تھا تم 1-2 دن میں آؤ گے، پاپا نے فون کیا تھا۔ آؤ، کہاں بیٹھو گے؟ آ جاؤ، اندر ہی چلتے ہیں۔
پلٹ کر اس نے بیبی کاٹ اٹھایا جس میں اس کی شباہت کے لیے ایک بچی آنکھیں کھولے دراز تھی، فلورا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے آواز دی۔ میڈ کچن میں سے نکلی، اس کے ہاتھ میں فیڈرز تھا جو ماریا نے لے لیا۔ ابراہیم ابھی اور کانٹ شانٹ کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ رہیے۔ ماریا اسے اپنے ساتھ لیے سٹنگ ایریا میں آ گئی۔ صرف 15 منٹ لگیں کہ سارا کو سونے میں تمہیں اتنا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک سیاہ فام ہے، ایک سفید فام۔ کتنے شوہر بدل چکی ہو ماریا۔ یا وہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس نے لفظوں کا پہلا تماچا مارا ماریا کو۔ نفیس خلاصے کی پہلی سطر۔ ماریا کے چہرے کے رنگ بدلے اور صاف نظر آنے لگا۔ وہ خود کو قابو میں رکھنے کے لیے دل ہی دل میں کچھ اور دہرا رہی ہے۔ ذرا سی دیر بعد وہ مسکرائی اور اس کی طرف کامل اطمینان سے دیکھا۔ میرا خیال تھا تم مجھ سے ملنے آئے ہو۔ وہ پھر ایسے مسکرائی جیسے عدن کی بیوی ہوتے کبھی نہیں مسکرائی تھی۔ یہ؟ اس نے سامنے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا، جس دیوار کو دیکھ کر عدن پہلے ہی منہ موڑ چکا تھا، جس نے بڑا سا ہیٹ پہن رکھا تھا۔ طلال ہے، اور اس کے ساتھ جو پنک شرٹ میں ہے وہ ذکریہ ہے۔ دونوں اس وقت اسکول میں ہیں، ورنہ تم دیکھتے کہ یہ تمہیں کبھی اتنے سکون سے بیٹھنے نہ دیتے۔ جن کی طرف وہ اتنے اطمینان سے اشارہ کر رہی تھی وہ بھی سیاہ فام ہی تھے۔ ایک کی عمر قریباً 9 سال تھی اور دوسرا 7-8 سال کا ہوگا۔ عدن حیران ہوا۔ دیوار 10-15 تصویروں سے ایک ہی جگہ سے بھری ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں ماریا اور ایک سمارٹ سا لڑکا مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ صرف اسی تصویر کو عدن نے ذرا سی دیر کے لیے دیکھا تھا۔ ہوگا موجودہ بوائے فرینڈ۔ وہ ہنسنے لگا۔ بچوں کی تصویروں کے بارے میں اس نے کوئی بھی خیال دوڑانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جمال ہے۔ اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو گرل فش دم سے پکڑنے کھڑا تھا اور ماریا کھلا منہ فش کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ریکس کی جگہ اب جمال نے لے لی۔ عدن نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور جیسے باپ بیٹی ٹانگ ہلایا کرتے تھے ویسے ہی اپنی ٹانگ ہلانی شروع کر دی۔ مطلب ہش ہش۔ میرے شوہر ماریا کے انداز میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس وقت یوگینڈا میں ہیں، ورنہ تم ضرور جمال سے مل کر خوش ہوتے۔ شوہر؟ اس نے بلند آواز میں بلند کہکا لگایا۔ تم شوہر پالنے کا تردد کیوں کرتی ہو ماریا؟ ماریا کا رنگ فک ہو گیا۔ عدن نے خوب مزہ لیا اور ہاتھ بڑھا کر فریش جوس کا گلاس اٹھا لیا اور منہ سے لگا لیا۔ شادی کرنے کا تردد میں نے تم سے کیا تھا۔ شوہر تو مجھے اب ملا ہے، بیوی تو مجھے اب بنایا گیا ہے۔ اسے کب تک چلتا کرو گی ماریا؟ عدن پھر سے ہنسنے لگا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ٹوٹتے تعلقات ہیں، محبت نہیں۔ اس بات پر وہ اتنی دیر تک ہنسا کہ تھک کر بے دم ہو گیا۔ محبت؟ ماریا اور محبت؟ تم محبت لائق چیز نہیں ہو۔ تم ناچنے گانے لڑکھڑانے تک ہی ٹھیک ہو۔ وہ اٹھی اور جمال کی تصویر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جمال کا کہنا ہے کہ میں صبح ہوں وہ جو زندگی کے لیے کی گئی اور تم بہل گئی۔ میں ایمان لے آئی۔ وہ پھر بہت بھرپور سنجیدگی سے بولی۔ اسے دیکھ چکی تھی، اسے سن چکی تھی، اس لیے ایمان لے آئی۔ عدن مذاق سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے مذاق اڑا رہا ہو، جیسے کامیڈی ڈرامہ سمجھ کر ابھی تالیاں بجائے گا۔ ہالی ووڈ کی کسی فلم کا ہیرو ہے تمہارا یہ موجودہ شوہر؟ ماریا اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ پھر اس نے سمجھا اور جانا کہ وہ کس حد تک جمال کی حد تک کرنے والا ہے۔ امریکہ کے بڑے بزنس مین ٹائکون کا بیٹا جمال اس وقت نائجیریا میں ہے۔ وہاں جلدی امراض کی ایک وبا پھوٹی ہے اور وہ ہر صورت وہاں رہنا چاہتا ہے۔ اسے بھی تمہاری طرح شہرت کا شوق ہے۔ وہ چھوت کی بیماریوں کو مریضوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم صاف کرتا ہے۔ وہ تکلیف سے کراہتے بچوں کو اپنی آغوش میں رکھتا ہے۔ وہ ان کے وہ کام کرتا ہے جو تم سے قابل ڈاکٹر کرنے سے پہلے ناک ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجھ سے غیر انسانی لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ ناک نہیں ڈھانپتا، ہاتھ نہیں کھینچتا۔ تیسری دنیا کے ایک چھوٹا موٹا شہر خرید لینے کی استطاعت رکھنے والا جمال یہ سب کرتا ہے۔ عدن، شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا میری خوش قسمتی کا۔ ایسی قسمت کے جمال میرا شوہر ہوتا۔ ہاتھ جوڑ کر یہ خوش قسمتی میں نے خدا سے مانگی تھی۔ زخم صاف کرنے والے کی میں نے جا کر منت کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے بھی بیمار لاچار ہی سمجھ لے اور میرا زخم صاف کر دے، صرف اتنا ہی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ میں نے خدا سے پہلی بار دعا کی کہ وہ مجھے جمال دے دے۔ نشے میں بد مست ہو کر ہر بات پر گالی نکالنے والی خدا کا نام لے رہی تھی، دعا کرنا سیکھ گئی تھی۔ عدن پھر ہنسا۔ اس بار اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس پر ہنسا۔ وہ اس کے گھر میں بیٹھا تھا جس کی آرائش گواہی دے رہی تھی کہ یہاں ایک خاندان آباد ہے، یہاں کچھ لوگ محبت سے رہتے ہیں۔ گھر خوبصورت تھا، سجا ہوا تھا، لیکن وہ نمائش کی کوئی دکان نہیں لگ رہا تھا۔ بات ختم کر کے ماریا خاموشی سے عدن کو دیکھنے لگی۔ لنچ تیار ہے عدن؟ وہ چونکا۔ وہ انکار کر کے اٹھ جانا چاہتا تھا لیکن سر ہلا کر اٹھ گیا۔ کچھ دیر اور اس کے گھر میں گزارنا چاہتا تھا۔ ماریا ابراہیم کو کھلاتی رہی۔ وہ اتنے نخرے کر رہا تھا کہ عدن کا جی چاہا کہ اس کی کرسی الٹ دے۔ وہ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ انہیں کہا نا کہاں سے اٹھایا ہے؟ عدن نے انگلش میں اتنی بے رحمی سے کہا کہ ابراہیم ایک دم چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غصے سے ماریا کا منہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ جگہ جگہ سے اٹھا کر انہیں گھر میں لا رکھا ہے۔
ماریہ نے ایک نظر ابراہیم کی طرف دیکھا اور اس کے گال چومے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، صرف یہ ہمیں خدا کی خاص رحمت سے ملے ہیں، وہ توفیق جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اسی سے۔ اتنے کرارے جواب پر عدن بد مزہ ہو گیا۔ تو اب چیریٹی کر کے سکون حاصل کرتی ہو؟ جمال مجھے مل چکا ہے، سکون کی تلاش نہیں ہے مجھے۔ سکون کی تلاش چند سال پہلے تھی، اس تلاش کا انعام ہے جمال۔ تم کب کر رہے ہو سکون کی تلاش؟ میرے پاس بہت سکون ہے۔ نیپکن سے ہونٹ صاف کیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکا دیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عدن اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ اس پر تھوکنے کے لیے ملنا چاہتا تھا کہ آخری دھتکار کے لیے؟ عدن کا جی چاہا اپنی حسرت پوری کر ہی لے۔ ڈرگس کا کیڑا اب کیسے بن ٹھن کر بکواس کر رہا ہے۔ اپنے لیے سکون کی تلاش جلدی کر لو۔ عالمہ بھی بن گئی ہو یا نن؟ مجھے تو ٹھیک سے تمہارے مذہب کا بھی میں نہیں معلوم۔ یہ بات وہ کہہ رہا تھا جسے ٹھیک سے اپنے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کرو، خدا کے نام بھی سیکھ لیے ہیں، نماز پڑھا کرو، نیک بھی ہو گئی ہو۔ اتنا حیران مت کرو، لوگوں پر رحم کیا کرو۔ تم تو فرشتہ بن گئی ہو، اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کر سکتے تو شرمندہ ہی ہونا سیکھ لو۔ شیخ اور رئیس کے علاوہ کتنوں کا نام لے کر توبہ کی تم نے؟ توبہ کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم تو حیران کر رہی ہو، وسکی شراب کے ذائقے بھول گئی ہو۔ حرام سے ہر حال میں بچ کر رہنا، خدا سے معافی مانگو، وہ سب دیتا ہے۔ تیونس کے خیراتی ہسپتال کے غلیظ سے سٹور روم میں روتے بھی اس نے مجھے سن لیا۔ ہر طرح کے حرام کو چکھ چکی میری زبان کو بلکتے اس نے مجھے سنا۔ یقین جانو ایسا ہوا۔ بند کرو اپنا یہ واز۔ عدن اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنا قرض ادا کر رہی ہوں، میرے لیے یہ فرض کبھی کسی اور نے ادا کیا تھا۔ افریقہ کے صحراؤں میں تمہارے لیے میں ادا کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ مشفق سے وہ عدن کو بہت پیاری لگی۔ وہ اس گھر سے جا رہا تھا، جانا ہی تھا، اور وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ وہ یہیں ماریہ کے سامنے بچ جائے اور رونے لگے، التجا کرے کہ ماریہ اسے کہیں چھپا لے۔ ایسی باتیں کرتی وہ کتنی انہونی لگ رہی تھی۔ ایرے گہرے کے گلے سے جھول جانے والی وہ ماریہ کا قریب آیا اور ہاتھ اس کے گال کی طرف بڑھایا۔ ماریہ 2 قدم پیچھے ہوتی حیران ہوئی۔ مجھ سے دور رہو، تم میرے لیے ایسی کیوں نہ بنی ماریہ؟ تم جمال کیوں نہ بنے؟ تم خریدنے والوں میں سے نہیں ہو۔ صرف محبت ایک مکمل انسان کو ملتی ہے، تم نے یہ ہنر سیکھا ہی نہیں۔ عدن اکڑ کر چلتا ہوا ماریہ کے پاس گیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے نکلا۔ 100 میٹر کی دوڑ میں ریکارڈ بنانے والے سے اب کوئی پوچھے پیچھے رہ جانا، ہار جانا کسے کہتے ہیں؟ اس نے اگلی کئی راتیں بار میں گزاریں، کئی طرح سے افسوس آ لگے اسے، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ باتیں، یہ واز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ الکحل کو اپنے اندر انڈیلتے ہوئے اس نے سب ہار دیا۔ افو کو کیسے ہار جاتا؟ خالی ہاتھ رہ جانے والا افو کو کیسے جانے دیتا؟ ماریہ اختو محبت، جمال تھو وہ بچ کیا جانے محبت کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے، بنگلے میں رہتے ہیں، میں نے ایک معمولی لڑکی سے محبت کی ہے۔ کسی میں یہ حوصلہ میں نے کی، ڈاکٹر عدن نے، جس کے پیچھے ایک عالم پاگل تھا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ایسے کیسے افق کو چھوڑوں؟ کتنا ہی گر جائے، کتنا ہی بھگت لے، افق کو کیوں چھوڑے؟ وہ خدا کو مجھے امان دینا ہی ہوگا۔ افق بہت بار اسے کہہ چکی تھی، تم خدا کو میرے لیے اتنا تنگ کرتی ہو۔ میں تو التجا کرتی ہوں، جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس نے انگریزی مثل بیان کی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ دل کھول کر ہنسا۔ وہ تو اسے تنگ کر رہا تھا، یعنی کہ اگر تمہارے کہنے پر بھی خدا مجھے تمہیں نہ دے تو اتنی بڑی بات، اتنی بدشگونی۔ وہ رونے لگی۔ تو تمہیں کوئی اور مل جائے گا، کوئی رکشہ ٹیکسی چلانے والا؟ ایسی منحوس بات، ایسی وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ وہ بدشگونی تو اس کے لیے ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا، رونا تو اسے چاہیے تھا، کاش وہ ایسی بات نہ کرتا۔ یہ سب اسی منحوس ساتھ کی وجہ سے ہوا تھا۔ پاپا کوئی لڑکی ہے؟ چلتے چلتے اس نے فون نکال کر پاکستان کال کی۔ لڑکی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی آواز اور انداز پر گھبرا گئے۔ اب آپ کس سے میری شادی کریں گے؟ تم پہلے پاکستان تو آؤ، بہت لڑکیاں ہیں۔ کیا واقعی بہت ہیں؟ ابھی بھی بہت ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایک افق جیسی ہے؟ یاد آئی آپ کو افق؟ وہی افق جسے غلام علی نے فون بند کر دیا۔ بذات بند فون کو وہ کان سے لگائے رہا۔ جانتے ہیں آپ وہ کتنی بڑی دھوکے باز نکلی؟ کہتی ہے مجھ پر ایک نظر ڈالنا نہیں چاہتی، کہتی ہے مجھ پر محبت واجب نہیں ہوئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے پاپا؟ ماریہ بھی یہی کہتی ہے، کچھ ایسا ہی۔ آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا ہی نہیں، اب مجھے معلوم کرنا ہے۔ میں تو ہمیشہ شان سے جیتا ہوں نا، اب کیسے میں فیل ہو گیا؟ صرف اس ایک کھیل میں کیوں؟ میں نے تو جم کر کھیلا تھا۔ پہلے تو افق میری ہر بات کا یقین کر لیتی تھی، اب کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کتنی بار اسے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے کھونا نہیں چاہتا۔ پاپا اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ کیا اوقات ہے فرازم کی میرے سامنے؟ اندھی ہوئی ہے افق، مجھے سننا ہی نہیں چاہتی۔ ایسی بہری تو پہلے تو نہیں تھی، ایسی بہری وہ کب سے ہو گئی؟ وہ نہیں مان رہی، فرازم کو چھوڑنے کے لیے وہ نہیں مان رہی۔ میں فرازم کو مجبور کر دوں گا، وہ اسے چھوڑ دے گا۔
پھر وہ میرے ہی پاس آئے گی۔ فرازم اسے چھوڑ ہی چکا ہے۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ بہت دیر تک بند فون سے باتیں کرتا رہا اور پھر ایک بار میں بیٹھ کر بڑبڑانے لگا۔ میں ہر طریقہ آزما لوں گا، میں بہت ذہین ہوں، میرے پاس بہت سے راستے ہیں۔ اس کی بلند بڑبڑاہٹ پر ایک دوا اسے اچنبھے سے دیکھ رہے تھے، لیکن اتنے بھی حیران نہیں تھے۔ ایسی فلمیں وہاں ہزاروں بار چل چکی تھیں۔ عبادت گاہوں میں بڑبڑانے والوں کو عقیدت کی نظریں سے نصیب ہو جاتی ہیں، انہیں پاگل بھی سمجھا جاتا ہے تو خاص رتبے کا پاگل سمجھتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر بڑبڑانے والوں کو لوگ مزے سے گالیاں دے جاتے ہیں، ٹھوکریں مار جاتے ہیں، یہی ان کا رتبہ ہے۔ وہ حلق تک شراب انڈیل چکا تھا۔ نشہ تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا، ایک ہی نشہ تھا، جا کر نہیں دے رہا تھا۔ افق کے انداز کا وہ ماریا کو گالیاں بک رہا تھا، فرازم کی شان بیان کر رہا تھا، لیکن افق کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، اگر افق چاہتی ہے تو یہی صحیح۔ اگر وہ اس کی راہ میں بچ جائے تو وہ آئے گی اس کے پاس۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ وہ پہلی محبت ہے افق کی، وہ پہلا مرد جس کے لیے اس نے اپنی ذات کے دروازے کھولے۔ افق یہ کیوں بھول رہی ہے کہ امان سے ہی اس کی محبت کی ابتدا ہوئی، انتہا بھی امان پر ہی ہونی چاہیے۔ ایک مشرقی لڑکی ہے وہ، اس میں رد و بدل کس طرح آ سکتی ہے؟ ایسی محبت کر کے وہ امر ہو جاتی، کسی اور کی زندگی میں جا کر اس نے ایک کڑی کیوں توڑ دی؟ افق کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اسے یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرے؟ اگر اسے یہ حق استعمال کرنا ہی تھا تو پورا اسے امان میں نہیں اترنا چاہیے تھا۔ سارا قصور افق کا ہے۔ فرازم نامی تعلق کو وہ آگ لگا آیا تھا، دنیا کو وہ آگ لگا دے گا۔ اس کی ٹانگ پر بھاری جوتے کی ضرب لگی اور ڈوبتی ابھرتی ایک آواز سنائی دی، تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ کون تھا جو اس کے کان کے پاس گھرا رہا تھا؟ عدن نے ہوا میں مکے لہرائے، اس کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا پڑا۔ اس نے اٹھنا چاہا اور وہ گر گیا۔ شناخت کی آواز آئی، شاید وہ بہت کچھ گرا۔ اس کے پیٹ میں لاتوں کی بارش ہو گئی۔ وہ بھی ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، ابھی اس میں ہمت تھی، وہ مار سکتا تھا۔ وہ ہاتھ لہرا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن اٹھ کر ہر بار وہی گر رہا تھا۔ اس میں بہت ہمت ہی تھی ابھی بھی۔ وہ مار کھا رہا تھا، اسے پیٹا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے محلول سے گیلے ہو چکے تھے، جانے کیا کیا کچھ گر گیا تھا اس پر۔ وہ چلا رہا تھا، اسے جیسے جیسے اس کے چلانے کی آواز بلند ہوتی تھی ویسے ویسے اس کے منہ پر، پیٹ میں، کمر میں آ کر گھونسے لگتے تھے۔ اسے کئی بار گریبان سے پکڑ کر گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا گیا، گھسیٹا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتا ہی جا رہا تھا۔ اسے خفیہ جیل خانہ یاد آ گیا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلانے لگا، چھوڑ دو مجھے، نہیں ہوں میں دہشت گرد، میں پانی دو مجھے، چھوڑو کتوں مجھے۔ اسے پٹخا گیا، میں دہشت گرد نہیں ہوں خبیثو۔ اس کا سر کسی وزنی چیز سے ٹکرایا، جلتی بجھتی لائٹس اس کے آگے پیچھے رقص کرنے لگی۔ وہ کہاں پڑا ہے؟ فٹ پاتھ پر، سڑک پر، یا کسی گندی سی گلی کی غلیظ سی جگہ پر؟ اور پھر اس کی پرواہ کسے تھی؟ پرواہ کرنے والے عدن جیسے نہیں ہوتے، وہ عدن کی طرح نہیں ہو جاتے۔ اس کی جیب میں رکھا فون بج رہا تھا، اس کا باپ اسے فون کر رہا تھا۔ شاید اب وہ عدن کو کوئی نئی راہ دکھا لے، زندگی گزارنے کا کوئی نیا گر، نئی مشق۔ اب وہ اسے کسی اور میدان کا رنگ ماسٹر بننے کے لیے کہے گا۔ شاید اب وہ کتے بلیوں سے اوپر کا کوئی اور جانور نما انسان اسے سدھانے کے لیے اکسائے۔ وہ عدن کو بتائے کہ اس کا باپ وہ ہے، غلام علی غلام۔ عدن اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون کی ایک پتلی لکیر کنپٹی سے ہوتی ہوئی بدبودار جگہ میں جذب ہو رہی تھی۔ ایسی ایک لکیر اس کے منہ سے نکل کر اس کے گریبان تک جا رہی تھی۔ اس میں اٹھ کر چلنے کی سکت نہیں، اور وہ فرازم کو مار دینا چاہتا تھا۔ شراب پی کر وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور افق کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ امریکی عدالت میں اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ وہ ابھی بھی بہت سوں کو پیروں تلے مسل دینا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے کبھی ہارنا نہیں سکھایا تھا۔ وہ سکندر اعظم بنا اوندے منہ پڑا تھا۔ جس انسانہ کو وہ بچھاڑنے گیا تھا، ان سے وہ بچھاڑ آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا مگر مان نہیں رہا تھا۔ افق میری ہے، فرازم اسے چھوڑ دے گا۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ وہ ضدی ہے نہیں، وہ بد نصیب ہے نہیں، وہ کفل زدہ، وہ کفل جو بے ہدایتوں پر لگتا ہے، وہی کفل جسے وہ توڑنا ہی نہیں چاہتے۔ فرازم گھر آیا تو تیزی سے بلڈنگ کی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، انجانی خوشی۔ رات کے اس پہر، اس آخری پہر، یہ دروازے ایسے ہی نہیں کھلا۔ سارا گھر روشن تھا، جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا ویسا ہی نہیں، وہ ویسا بھی نہیں تھا۔ جس عورت کو وہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نہیں تھی، اور گھر تک آتے جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اسے دروازے پر نظریں گاڑے ہی ملے گی، وہ وہاں نہیں تھے۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بار بار دیکھا، حد تو یہ ہے کہ اس نے کپڑوں کی الماری تک کھول کر دیکھی۔ یہ جو وقت گزر گیا، یہ صرف ایک وقت نہیں تھا، یہ ایک پیمانہ تھا جو انہیں بتا گیا تھا کہ ان کی محبتیں اس پیمانے میں کہاں ہیں، کس درجے پر ہیں۔ فرازم نے وہ درجہ دیکھ لیا تھا۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، گھپ رات، یہ ایک حساب کتاب کی رات تھی۔ وہ اس میں موجود محبت کا حساب کمال انداز سے کر گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا وہ واپس کیوں آیا۔ افق تو جا چکی تھی، وہ عدن کے پاس گئی ہے۔
یا وہ اس سے ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے خود سے بھی چھپا کر دعا کی کہ وہ ناراض ہو کر ہی گئی ہوگی۔ اس کے سارے اعتراضات ابھی بھی اس پر وہی تھے، لیکن ایک یہ دل ہے جو اپنے ہی حکم صادر کرتا ہے، الگ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ فراعظم کے پاس افق کے لیے وہی دل تھا، وہی دل جو افق ڈھال گئی تھی اپنی طرز پر۔ وہ بار بار اس کے راستے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا، وہ بار بار اس کی منت کرنے گڑ گڑانے کے لیے تیار تھا۔ یہ دل جو الگ ہی مقام پر کھڑا ہوتا ہے، پلٹ کر لپک پر افق سے لپٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ اعتراضات، شکوک و شہبات، غصہ، نفرت، بے گانگی، سب ابھی بھی وہیں تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ دل بہت تیز ہوتا ہے، بہت پھرتیلا۔ وہ اس جنگ میں فاتح رہا۔ بہت دیر گزری، فراعظم نے سر اٹھایا۔ اسے آہٹ سنائی دی گئی۔ اسے ایسی ہی آہٹ پہلے بھی بہت بار سنائی دی گئی۔ سٹنگ ایریا میں فلور کشن پر بیٹھے میز پر سر ٹکائے فراعظم نے آنکھوں کو اٹھایا۔ وہاں سامنے افق کھڑی تھی۔ دروازے میں گہرے پاتال سے وہ اوپر آیا۔ یکدم جھٹ سے اس کے سارے یقین سچے تھے، اس کے سارے شکوک جھوٹے تھے۔ سب ویب دل دیے جل اٹھے۔ دیپک راگ آب و تاب سے گونجتے لگا۔ کہاں تھی تم؟ اٹھ کر بھاگ کر اس سے لپٹنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ اسے جواب چاہیے، ٹھیک وہی جو ان دونوں کو بچا سکے، وہی جواب چاہیے۔ تمہیں ڈھونڈنے۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ شانت ہو گئی۔ اس فرش پر گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے بڑے شہر میں وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تھی جبکہ جانتی تھی کہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ اتنے بڑے شہر میں وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تھی جبکہ جانتی تھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ ایسے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، پھر بھی وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے نکلی تھی، یہ مجھے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ ایک نیا لوک گیت محبت کے لیے لکھا جا رہا تھا۔ فراعظم چل کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے بالکل پاس نیچے بیٹھ گیا۔ میں ہر سانس کے ساتھ تمہاری منت کروں گا، آنسوؤں کا ہر رنگ کے لیے روؤں گی۔ فراعظم میں تمہیں خود کو چھوڑنے نہیں دوں گی۔ فراعظم نے بڑھ کر اسے خود میں سمٹ لیا۔ لوک گیت لکھا گیا۔ اپنی ہیروئن کا ہیرو بننے کے لیے وہ دریائے سین پیرس کے آس پاس ٹہل رہا تھا۔ اسے وہاں کسی کا انتظار نہیں تھا۔ یہ نوبت نہیں آئی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی غضب کا موسم تھا۔ اچھا ہوا اچھی ہوا چل رہی تھی، دراصل کافی رومان پرور ہوا تھی۔ کیا پیرس میں ایسی ہوا چلتی ہے؟ شاید یہ صرف محبت کرنے والوں کے لیے ہی چلتی ہے اور ان پر ہی اثر کرتی ہے۔ اس کی ہیروئن ایک بہت بڑی آئس کینڈی کھا رہی تھی اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلی ہی کھا رہی تھی۔ وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ کوٹ کے بائیں جیب میں پھنس چکا تھا، نکل ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں سے جب تک وہ ہاتھ باہر نہیں آئے گا وہ بے رحم ہی بنی رہے گی۔ اس کے ساتھ وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں اسی پر لگی تھیں اور وہ ہنس رہا تھا، ہاتھ برآمد نہیں کر رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ تب بھی ہنسا تھا اور عدن کے تاثرات پر لطف اندوز ہوا تھا۔ جب بہت سے شراب خانوں میں سے اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس نے ایک گھونسا جڑا تھا۔ میں افق کو ضرور چھوڑ دیتا اگر میں عدن ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ عدن پر جیسے سب ہی آسمانی بجلیاں آ گریں۔ اس کی شکل بتا رہی تھی۔ ایسا ہوا وہ بری طرح سے پٹ چکا ہے۔ افق کو آئس کینڈی بالکل مزہ نہیں دے رہی تھی۔ اسے فراعظم پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ گٹار لیے ایک بے حد خوبصورت لڑکے جیف بیک گلوکار کو گا رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر اپنا جادو جگانا چاہتا تھا اور یقیناً وہ اسے کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا۔ آئی ایم ان لو، اوہ آئی ایم ان لو۔ کوٹ سے ہاتھ برآمد ہو چکا تھا، ہاتھ مٹھی بند تھا۔ یقیناً اس میں کچھ بہت خاص بند تھا۔ آئی ایم آل شوک اپ، ویل مائی نیز آر شیکنگ، مائی ہینڈس آر گیٹنگ ویک اینڈ ٹو اسٹینڈ آن مائی اون ٹو کین ناٹ سین۔ مسرت کی ایک تیز لہر افق میں جاگی۔ بند مٹھی کے ساتھ فراعظم گھٹنوں کے بل جھکا۔ پیار کے پہلے شہر میں رہنے والے ایسے مناظر رسم مناتے ہیں۔ آس پاس ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ فوراً متوجہ ہوئے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ صرف گردنیں موڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آئی فیئر، آئی ایم ان لو، اوہ آئی ایم ان لو۔ اس نے بند مٹھی کھولی، انگوٹھی کو 2 انگلیوں میں لیا گیا۔ گستاف ایفل کے ٹاور نے ذرا سا جھک کر دیکھا۔ روایت زندگی کی جاری رہی، محبت کے اظہار کی رسم نبھائی جا رہی تھی، صدیوں پہلے کی، صدیوں بعد کی۔ صرف یہی ایک رسم زندہ جاوید کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نامحسوس طور پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا ایک اور دائرہ بن گیا۔ سب زیر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ اس بدیسی کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھے کہ وہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی شرمگے مسکراہٹ کے انتظار میں تھی۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہے، اس انگوٹھی کو تھامنے والا ہاتھ تمہارا ہے، اس ہاتھ کے مالک کا دل تمہارا ہے۔ کیا یہ دل ہمیشہ کے لیے تمہارا ہیرو بن سکتا ہے؟ افق نے ایک بلند کہکا فضا میں چھوڑا۔ ہاں، وہ ذرا سا چلائی۔ انگوٹھی سے اس کا ہاتھ دمکنے لگا اور انگوٹھی پر افق نے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ دائرے کی صورت کھینچنے لوگوں نے دل کھول کر تالیاں بجائیں۔ جیف بیک کا آئی ایم ان لو، آئی ایم ان لو تیز ہو گیا۔ محبت کی رسم نبھا دی گئی اور محبت مقدس ٹھہری۔